अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। और चौधरी गुलाम हुसैन के स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम। वो जो जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो बंदे के हाथ से चाय की प्याली गिर जाती है। आज मुझे वो बड़े याद आ रहे हैं और मैं अब समझ नहीं आ रही कि उनसे कैसे अफसोस करूं। आज जो वजाहत आई है ISPR की तरफ से, उसके बाद तो अफसोस बनता है इन सब के साथ, डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ, चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ, और हरदिल अजीज़ जो हैं हमारे भट्टी साहब जो हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब, उनके साथ अफसोस बनता है, डॉक्टर दानिश के साथ अफसोस करना बनता है। और उनके अलावा जो है वो लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बड़ी एक लंबी लिस्ट है इस तरह वालों की भी और उस तरह वालों की भी। तो उनसे बड़ा दिली हमदर्दी है। मेरा ख्याल है उन सबको मिल के आज बनी गाला चले जाना चाहिए, वहाँ पे जाके गम गलत करें अपना। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आज का दिन जो है वो PTI और PTI के हमायती एंकर्स के लिए कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ। तो ट्विटर पे तो बड़ी सख्त किस्म की क्लास ली जा रही है, और क्लास भी ऐसी वैसी कि क्या आप कहे बंदा। बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी जो हैं वो दूसरी तरफ से तंज करने में मसरूफ़ हैं। तलत हुसैन साहब, मालवी सरमद, और जो गालबन हम में से अक्सर को पसंद होंगे वो हैं मोहम्मद हनीफ साहब। मोहम्मद हनीफ साहब आपको पता है कि बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं और अक्सरियत को पसंद है। तो उन्होंने भी आज एक ट्वीट की है अभी थोड़ी देर पहले, तो ज़रा वो गौर से सुनिए। I wish fellow journalists stop using Havaldar as an insult. They are some of the hardest working, bravest people on our front line. और हैशटैग के साथ आगे है डॉन लीग्स। माँ सदके जाए नीफे तेरे हैं, तेनू किड्डी जल्दी ख्याल आ गया है, बड़ी जल्दी गल्लां समझन लग पे हैं, वाल सिर मुंह सब कुछ चिट्टा हो गया तेरा, ते हुण आके तेनू ख्याल आया कि हवालदार बड़े इज्जतदार ने। पिछले एक साल तो ये मैं ये आरिफ हमीद भट्टी और ये जो मोहम्मद हनीफ साहब हैं, ये दोनों हमारे पंजाबी हैं, तो मैं इनके लिए पंजाबी में ही पैगाम रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ। और हनीफ साहब जो हैं वो बड़े नकाद भी हैं पंजाबी होने के बावजूद पंजाबियों के, तो मैं उनको ज़रा पंजाबी में ही ये पैगाम जो है वो दे दूं कि माँ इनके सदके जाए, हैं जी, सदके बारी माँ जाए ना दे, इन्हों इन्ना जल्दी ख्याल आ गया फौज की इज्जत का, हैं जी, और खासकर हवालदारां का। पिछले एक साल तो किट लग रही है हवालदारां की, हैं, ते हनीफ साहब नूं याद नहीं आया। हनीफ साहब की टाइमिंग बहुत अच्छी है जी, कि अज ही सुलह सफाई हुई है, ते अज ही हनीफ साहब नूं ओ याद आ गई फौज की इज्जत की। मतलब कहने का सारा ये है कि कैरेक्टर लैक करता है। कैरेक्टर कहाँ है हमारा? हमारी सहाफ़ी बरादरी का दोनों तरफ से कैरेक्टर कहाँ है? तलत हुसैन साहब ट्वीट कर रहे हैं, वो ताने मार रहे हैं आज उसको PTI को कि जी उनके बयान बदल गए। तो भाई आप अपनी ज़रा ट्वीट्स भी देखें। आपकी ट्वीट्स जो हैं वो अप्रैल से लेके आज के दिन तक क्या थी, और ये जो DG ISPR की स्टेटमेंट आई है इसके बाद आप क्या लिख रहे हैं। तो आप में से किसी का भी कोई कैरेक्टर नहीं है, आप सारे ही फारिग हैं कैरेक्टर से, कैरेक्टरलेस ही हैं आप। मतलब आप में किसी में, वो कहते हैं, वैसे एक बात करता जाऊं, लोग दोस्त बाकी जमातों के दोस्त बुरा ना माने, मैं किसी जमात से नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तो चौधरी एतजाज का जो आज का बयान है ना, वो यही बताता है कि गोश्त जल भी जाए ना तो वो दाल से अच्छा ही होता है।
تو چودھری اعتراض نے یہی کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ اب DG/ISPR صاحب جو ہیں وہ ریزائن کریں, اور یہ کسی اور کو ان کے علاوہ یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی. اور یہ جو کل تک سارے کے سارے دوسروں کو تانے مارتے تھے, وہ ایک دوسرے کو کہتا تھا کہ جی وہ حوالدار اینکر ہے, اور دوسرا پہلے والے کو کہتا تھا کہ جی یہ جو جرنو ہے, یہ جرنلسٹ جو ہے یہ بوٹ پالشی ہے, یہ فوج کے بوٹ پالش کرنے والا ہے. آج دونوں الٹے ہوئے پھر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کا کوئی کریکٹر تو ہونا چاہیے نا یار. آپ رائٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے, کوئی آنر ہوتی ہے, بندے کا اپنا سٹانس ہوتا ہے. مطلب ایک طرف ایک وہ سوشل میڈیا ٹیم ہے جو اب بڑی واضح ہے, اور اس میں بڑے بڑے نامور جرنلسٹ, آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں پاکستان کے کتنے لیڈنگ اینکرز جرنلسٹ وہ اس وقت پارٹی ہیں. اور پارٹی بھی کس میں ہے؟ شرمناک بات یہ ہے کہ پارٹی وہ WWE میچ میں ہے جی, وہ کوئی ریل فائٹ بھی نہیں ہے جس میں وہ پارٹی بنے بیٹھے ہیں. تو شرمناک بات تو صحافیوں کے لیے, ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی اگر تو واقعی کوئی سنجیدہ بات ہوتی تو پھر تو بات تھی, لیکن جب بات ہی سنجیدہ نہیں ہے, سارا کچھ سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے ایک ڈرامہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپس جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے, لڑائی ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا. ایک طرف کہہ رہا تھا کہ ماشاء اللہ لگنے والا ہے, دوسرا کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہاں پہ کوئی سرخ انقلاب آ جائے گا. حقیقت یہ تھی کہ پہلے دن میاں صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو ہی نہیں سکتے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میاں صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین ہے وہ اپنے دماغ کا کہیں سے جا کے علاج کرا لے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین ایک تھا, اس کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو لٹکا دیا گیا تھا. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین نہیں آیا ہے. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحافی حضرات جو میری برادری ہے وہ کس قدر مطلب ریٹارڈ ہے اس معاملے میں, کہ وہ ایک چھوٹی سی سامنے نظر آنے والی چیز نہیں سمجھ پا رہے. راحیل شریف جانے والے تھے جاب سے, تو پہلے انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود وغیرہ نے کہا کہ جی یہ دیکھنا آپ, یہ وہ کبھی بھی ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے, اس سے پہلے آرمی کوئی ایکشن کر جائے گی, یہ ایکسٹینشن نہیں دے رہے ان کو. اور دوسری طرف سے بھی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی نہیں, ان کو جانا ہوگا. اور یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑی سخت شدید لڑائی ہو رہی ہے دونوں میں. اور لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ وہ ہنسی خوشی دونوں آپس میں ملے, اور وہ جو ہے وہ جو عرب اتحاد ہے اس کا جا کے حصہ بن گئے. انہوں نے جا کے وہاں پہ نوکری جوائن کر لی, اور PMLN کی گورنمنٹ نے ان کو NOC جاری کر دیا. تو مطلب وہی بات ہے کہ یا تو آپ لوگوں کو الو کا پٹھا سمجھتے ہیں, اور یا پھر آپ خود الو کے پٹھے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین ہے. وہ قطعاً نہیں ہے, وہ پہلے دن سے ایک ہی پیج پہ تھے. یہ جہاں بھی سٹیٹس کو اسٹرانگ ہوتا ہے وہاں اس کو قائم رکھنے کے لیے سٹیٹس کو کی تمام طاقتیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں, اور وہ اس طرح کے بے شمار ڈرامے کھیلتی رہتی ہیں عام آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک طرف میاں صاحب سٹیٹس کو پولیٹیشین ہے, اور دوسری طرف دنیا کی کوئی بھی, پاکستان کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی کوئی بھی آرمی سٹیٹس کو کی فرسٹ جو ہے وہ ڈیفنس لائن ہوتی ہے. سٹیٹس کو قائم ہی نہیں رہ سکتا اگر فوج اس کو ڈیفینڈ نہ کرے. تو یہ جو سٹیٹس کو پاکستان میں اتنے سالوں سے قائم ہے, یہ بنیادی طور پہ اس لیے قائم ہے کہ اس کی پہلی جو حفاظت ہے وہ فوج ہی کرتی ہے. تو آپ خام خواہ میں ہم عوام جو ہیں وہ بیچارے ہمیں جذباتی ہوتے رہتے ہیں, ایموشنل ہوتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بات تھی بس آج کرنے والی اہم جو تھی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ بڑا وہاں پہ وہ نعرے مارے جا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی پہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ
پیپلز پارٹی جو ہے وہ سول ملٹری ٹینشن ختم ہوئی ہے تو اس پہ جو ہے پیپلز پارٹی کو خوشی نہیں ہو رہی، وہ چاہ رہے تھے لڑائی ہو. بھئی پیپلز پارٹی کے جو پولیٹیشین ہیں وہ سیزنڈ ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہیں، ان کو پتا تھا اس لڑائی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک جسٹ ایک جو ہے وہ ڈمی فائٹ تھی، فرینڈلی فائر تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اور افسوس عمران خان صاحب پہ ہوتا ہے، ان کے شعور پہ، ان کی سیاسی سمجھ پہ اور ان کی سیاسی جماعت کی تمام لیڈرشپ کی سیاسی فہم پہ افسوس ہوتا ہے کہ جو انگلی پکڑنا نہیں چھوڑ رہے. جب تک خان صاحب جو ہیں وہ انگلی پکڑنا چھوڑیں گے نہیں بڑے گھر کی، تب تک وہ نہ تو عوام میں اس طرح کے لیڈر بن پائیں گے اور نہ ہی ان کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے. وہ سمپلی اس وقت ان کی حیثیت جو ہے وہ دوسروں کو ریلو کٹا کہتے ہیں، بنیادی طور پہ ان کی اپنی حیثیت جو ہے وہ ریلو کٹے والی ہے. وہ ایک کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے، کہ جسٹ ان کیس اگر کبھی نواز شریف بھی نہ ہو تو ان کی جگہ پھر ان کو شاید 11th سائڈ میں کنسیڈر کر لیا جائے، ورنہ وہ 12th مین ہے اور ریلو کٹا ہیں. تو یہ بات پی ٹی آئی والے اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں. باقی اب سب اپنا خیال رکھیے گا.